جن کے لہو سے لکھی گئی تاریخ آزادی، ان شہیدوں کے نام جنہوں نے مسکرا کر موت کو گلے لگایا اور دنیا کو جینے کا مطلب سکھا دیا۔ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز وطن پرستو، آج ہم اس قرض کی بات کریں گے جس کا بدلہ کوئی نہیں دے سکتا، آزادی کا قرض۔ وہ آزادی جس کی قیمت کسی نے جان دے کر ادا کی، کسی نے خاندان اور کسی نے سکون زندگی قربان کر کے۔ آج کا یہ آزاد آسمان، یہ لہراتا ہوا ترنگا کسی تحفے کا نتیجہ نہیں بلکہ ہزاروں شہیدوں کے خون کا انعام ہے۔ میرے دوستو، آزادی صرف ایک لفظ نہیں، ایک فریاد، ایک تحریک، ایک انقلاب کا نام ہے۔ وہ وقت یاد کرو جب ہمارا ملک غلام تھا، نہ زبان آزاد، نہ خیال آزاد، نہ ایمان آزاد۔ ایسے میں کچھ دلیر، کچھ عاشق وطن اٹھے جنہوں نے اپنی جان کی بازی لگا دی تاکہ ہم اور آپ آزاد فضا میں سانس لے سکیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں مگر تم نہیں سمجھتے۔ یہی آیت شہیدوں کی عظمت کو ظاہر کرتی ہے، اور وہ سبھی جانباز چاہے مذہب کچھ بھی ہو، جب وطن کے لیے جان دیتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں مجاہد ہوتے ہیں۔ اگر تاریخ کے صفحات پلٹو تو ہر صفحے پر ایک داستان قربانی ملے گی۔ کوئی شہید بھگت سنگھ بن کر جیے، کوئی اشفاق اللہ خان بن کر مسکرا کر پھانسی چڑھا، کوئی رام پرساد بسمل بن کر نعرہ لگایا سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، اور کوئی ٹیپو سلطان بن کر دنیا کو دکھا گیا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا حب الوطن من الایمان، وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ یعنی جو اپنے وطن سے محبت کرتا ہے وہ دراصل اپنے ایمان کی تکمیل کرتا ہے، اور ہمارے وطن کے شہیدوں نے اس محبت کو عمل سے ثابت کیا۔ انہوں نے زبان سے نہیں کہا کہ ہم وطن سے پیار کرتے ہیں، بلکہ اپنے لہو سے زمین پر لکھ دیا کہ ہندوستان ہمارا ہے اور ہم اس کے محافظ ہیں۔ بھائیو، آزادی کی لڑائی کسی مذہب کی نہیں تھی، یہ لڑائی تھی انسانیت اور غلامی کے درمیان۔ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب نے کندھے سے کندھا ملا کر جنگ لڑی۔ کوئی اذان میں اللہ اکبر کہہ کر نکلا، کوئی جے ہند کا نعرہ لگا کر، لیکن سب کا مقصد ایک تھا، آزادی۔ مولانا ابوالکلام آزاد قلم کے سپاہی جنہوں نے قوم کو شعور دیا، ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر جنہوں نے مساوات کی بنیاد رکھی، مہاتما گاندھی جنہوں نے عدم تشدد کے ہتھیار سے سامراج کو ہلا دیا، بیگم حضرت محل جنہوں نے بہادری سے مردوں کے شانہ بشانہ لڑائی لڑی، چندر شیکھر آزاد جنہوں نے خودکشی کر لی مگر غلامی قبول نہ کی۔ یہ سب وہ چراغ ہیں جنہوں نے تاریخ کے اندھیروں کو روشنی دی۔ آج ہم آزادی کے مزے لے رہے ہیں، لیکن ذرا سوچو اگر بھگت سنگھ، اشفاق، بسمل، ٹیپو، عزیز علی، نانا صاحب یہ سب قربان نہ ہوتے تو شاید آج بھی ہمارا وطن زنجیروں میں جکڑا ہوتا۔ ان کے خون کی قیمت ہے یہ ترنگا، یہ آزادی، یہ جمہوریت، یہ حق رائے دہی، یہ سب کچھ ان کے لہو سے خریدا گیا ہے۔ وطن کے نام پہ قربان ہو گئے جو لوگ، وطن کے نام پہ قربان ہو گئے جو لوگ، وہی ہیں قوم کے ماتھے کا سندور آج بھی۔ کفن میں لپٹی لاش نہیں، وہ جیتی جاگتی تاریخ تھی جس نے کہا وطن کے لیے جان بھی سستی ہے۔ شہیدوں کے لہو سے چمکتا ہے آسمان ہند، شہیدوں کے لہو سے چمکتا ہے آسمان ہند، یہی ہے قوم کی روح، یہی ایمان ہند۔ میرے دوستو، آزادی ایک بار حاصل ہوئی مگر اسے بچانے کی جنگ ہر روز لڑنی ہے۔ شہیدوں نے ہمیں آزادی دی، اب اسے سنوارنا، بچانا، مضبوط کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ سچ بولنا، ایماندار رہنا، ملک سے محبت کرنا، یہی شہیدوں کا خواب ہے۔ شہید چلے گئے مگر ان کی قربانیاں آج بھی زندہ ہیں۔ ہر لہراتا ہوا ترنگا ان کی روح کو سلام کرتا ہے۔ اے وطن کے شہیدو، تمہیں سلام ہے،
تمہارے لہو سے ہے یہ نظام حیات قائم۔ آؤ آج عہد کریں کہ ہم اپنے وطن کو ان کے خون سے ملی آزادی کی طرح مقدس سمجھیں گے اور کبھی کسی نفرت، فرقہ واریت یا ظلم کے ہاتھوں اسے آلودہ نہیں ہونے دیں گے۔ وطن ہمارا، ایمان ہمارا، قربانی ہماری پہچان ہے، یہی ہے شہیدوں کے خوابوں کا ہندوستان ہے۔